پاکستانی طلباء کی چین میں جدید زرعی تربیت کا خرچ حکومت اٹھائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستانی طلباء کی چین میں جدید زرعی تربیت کا خرچ حکومت اٹھائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت چین میں جدید زراعت کی تربیت کے حصول کے لیے جانے والے پاکستانی طلباء و طالبات کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ دوران اجلاس وزیر اعظم نے زرعی شعبے کی تربیت کے لیے بھیجے جانے والے طلباء کے انتخاب میں شفافیت اور میرٹ کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت کی۔ پورٹل سے درخواستوں کی اسکروٹنی کے دوران سلیکشن سے متعلق شکایات کے ازالے کے لیے کمیٹی بنانے کی بھی حکم دے دیا۔ دورہ چین کے دوران چینی قیادت سے زرعی شعبے میں پاکستانی طلباء کی جدید تربیت کی درخواست کی تھی۔ پاکستانی طلباء کی چین میں جدید زرعی تربیت کا پورا خرچ حکومت پاکستان اٹھائے گی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ زرعی شعبے کی جدید تربیت کے لیے چین جانے والے طلباء و طالبات نے 10% خصوصی کوٹا بلوچستان کے طلباء کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ عدالتی بینچز کے اختیار سماعت سے متعلق کیس۔ اٹارنی جنرل کا عدالتی معاونین مقرر کرنے پر اعتراض۔ سپریم کورٹ میں عدالتی بینچز کے اختیار سماعت کے تعین کے معاملے کی سماعت جاری ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان عدالت عظمیٰ میں پیش ہوئے اور عدالتی معاونین مقرر کرنے پر اعتراض کیا۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ جو عدالتی معاونین مقرر کیے گئے ہیں وہ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواست گزاروں کے وکلاء ہیں۔ دوران سماعت عدالت نے مزید 2 عدالتی معاون مقرر کر دیے۔ خواجہ حارث اور احسن بھون کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ توہین عدالت کیس میں عدالت کا بہت محدود اختیار سماعت ہے۔ شوکاز نوٹس جسے جاری کیا گیا اس کا تحریری بیان جمع ہونا چاہیے۔ 190 ملین پاؤنڈ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، عمران خان اپنی کرپشن کا جواب دے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ ایک اعلیٰ سطح کا کرپشن کیس ہے۔ شہزاد اکبر نے پیسہ آفیشل دستاویزات میں شو کرایا، پیسہ ضبط کر کے پاکستان کو دیا گیا، بند لفافہ کابینہ میں لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سمجھ سے باہر ہے، مذہب کارڈ استعمال ہو رہا ہے۔ میاں بیوی دونوں نے ٹرسٹ بنایا، کروڑوں روپے لیے، 5 کیرات کی انگوٹھیاں مانگی گئیں۔ 190 ملین پاؤنڈ پر ناقابل تردید ثبوت موجود تھے۔ یہ پیسہ حکومت پاکستان کا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب ایک ایسا ادارہ ہے جو قانون کے مطابق چلتا ہے۔ نیب نے تمام ثبوتوں کے ساتھ ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا۔ نیب کی پریس ریلیز جاری ہونے کے باوجود دبئی میں پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ کا مزید کہنا تھا کہ عدالت کے سامنے کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا جا رہا۔ اس کیس میں تمام قانونی لوازمات شامل ہونے چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی سیاست نہیں کریں، کرپشن کا جواب دیں۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے بھی بڑا شورغل کیا۔ یوٹیلٹی سٹورز کی آپریشنز بند، اثاثے اور پراپرٹی حفاظتی تحویل میں لینے کی تیاری۔ وفاقی کابینہ نے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کی آپریشنز بند کرنے سے متعلق کمیٹی بنا دی ہے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار 7 رکنی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ اور وزیر مملکت آئی ٹی کمیٹی کے ارکان میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ وفاقی سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری صنعت و پیداوار کمیٹی ارکان میں شامل ہیں۔ کمیٹی ارکان میں سیکرٹری نجکاری اور سیکرٹری BISP بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے کمیٹی کے لیے TORs بھی طے کر لیے ہیں۔ کمیٹی یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کی آپریشنز فوری بند کرنے کا طریقہ کار متعین کرے گی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ کمیٹی کارپوریشن کی پراپرٹی اثاثوں کی حفاظتی مینٹیننس کے لیے انتظامات کا تعین کرے گی۔ کمیٹی کارپوریشن کے ملازمین سرپلس پول میں شامل کرنے کے لیے انتظامات کا جائزہ بھی لے گی۔ نوید ٹکا شاپ، منشی محلہ، چوک۔ نیا انداز، نیا ذائقہ اور معیار ایک ساتھ۔ نوید ٹکا شاپ اپنا پیغام دیتے ہیں، ریٹ وہ جو ہر کسی کی پہنچ میں۔ نوید ٹکا شاپ کی نئی آئٹم میں فش ٹکا، چکن پکوڑا، سجی، چکن ٹکی، آلو چکن ٹکی، شامی کباب، بہترین اور صاف ستھرا ماحول، ذائقے دار بہترین کھانوں کا مرکز، ایک بار ضرور آزمائیں۔ نوید ٹکا شاپ، منشی محلہ، چوک، مندی بہاؤدین۔